میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروع دن سے ایمان معاویہ کے دل میں گھر کر چکا تھا. والد چونکہ دوسری طرف تھے اظہار نہیں کرتے، ورنہ ان کے دل میں ایمان جو ہے نا گھر کر گیا. دلیل بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتی. دلیل یہ ہے، پہلی جنگ ہوئی مشرکین مکہ اور میرے نبی کے ساتھیوں کے درمیان. مشرکین کی طرف سے کون آیا؟ پرائے لوگ تھے، پرائے تھے. حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل آئے، حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن آئے، حضرت حمزہ کے بھائی حضرت عباس آئے. معاویہ آیا نہیں آیا. عمر کتنی ہے؟ 19 سال. 19 سال کا کڑیا جوان، تلوار چلانے کا دھنی، جنگجو نہیں آیا. احد کے میدان میں کفار کی فوج کی قیادت ان کے بابا کے پاس. معاویہ آیا نہیں آیا. خندق میں سارا عرب امٹ کے آیا. ابو سفیان کی قیادت میں معاویہ آیا نہیں آیا. کسی جنگ میں معاویہ مسلمانوں کے خلاف تلوار سونت کے نہیں آیا، نہیں آیا، نہیں آیا. بندیالوی جو جملہ کہنا چاہتا ہے ضائع نہ ہو جائے، خوشاب والے ضائع نہ کر، جملہ یہاں گھر کر جائے. کسی جنگ میں معاویہ اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کے نہیں آیا. بولو ذرا، نہیں آیا. نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ معاویہ کے ہاتھ رب نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے نہیں بنائے تھے، قرآن لکھنے کے لیے بنائے تھے. کہتے ہیں کہ وہ کاتب وحی تھا. چیلنج ہے پوری امت کو، میرا چیلنج ہے ایک آیت قرآن کی لکھنا ثابت کر دے کہ اس نے ایک آیت لکھی. صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد وہ اور اس کا باپ اسلام لایا. وہ ظاہری اسلام تھا اور باپ نے یہ کہا حضور پاک علیہ السلام سے کہ مسلمان ہمیں اچھوت سمجھتے ہیں، شدر سمجھتے ہیں، کوئی پاس بیٹھتا نہیں، کوئی ملتا نہیں، ہم آتے ہیں تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو اچھوت بنا رکھا ہے، لہذا کرم فرما دیجئے، کوئی کام دے دیجئے میرے بیٹے کو، اس کو کچھ لکھنا آتا ہے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی ضرورت پڑی تو میں کچھ لکھوا دوں گا. اب یہ خبیث جھوٹے مکار فراڈی مولوی کہتے ہو کاتب وحی تھا، وہاں وہی تو نازل ہونے ہی بند ہو گئی تھی، وہی کی تو کوئی آیت باقی تھی ہی نہیں جس کو اس کے لکھنے کی ضرورت پڑتی. حضور نے تو اس کو 100 اونٹ دیے تھے کہ یہ اونٹ چراتا چراتا یہ مر جائے، اس کا شر ہم سے دور رہے. تو جب یہ ہوا کہ چلو کچھ لکھوا لیا جائے گا، تو عبداللہ ابن عباس کو ایک موقع پر بھیجا. صحیح حدیث ہے، صحیح، کہ حضور بلا رہے ہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ کہہ دو کہ کھانا کھا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. پھر حضور نے انتظار کیا 15-20 منٹ کہ بھائی کھانا کھا لینے دو. پھر آپ نے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ اب بلا لاؤ. جب عبداللہ ابن عباس دوسری مرتبہ گئے اور کہا کہ حضور انتظار کر رہے ہیں تو اس نے کہا بتا دو کہ کھانا کھا رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس واپس آئے. اب حضور کا جلال شدت اختیار کر رہا تھا کہ 2 مرتبہ میں بلا چکا ہوں اور آدھا گھنٹے سے زیادہ گزر چکا ہے، یہ کہتا ہے کہ کھانا کھا رہا ہوں. پھر حضور نے انتظار کیا 15-20 منٹ اور پھر بھیجا. جب تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا تو عبداللہ ابن عباس تیسری مرتبہ پہنچے اور پھر جواب ملا کہ کھانا کھا رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن عباس نے جب تیسری مرتبہ یہ بات کہی تو بالکل خلاف عادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی وہ تو بڑی شفقت کی، لیکن اس وقت اتنا غضبناک ہوئے آپ اس اچھوت پر، اس شدر پر، اس بگڑے ہوئے انسان پر. یہ فرمایا لا اشبع اللہ بطنا، خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. تو تمام صحیح روایات میں ثابت ہے کہ پوری عمر اس کا پیٹ نہیں بھرا، روزانہ 7 مرتبہ کھانا کھاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ کھاتے کھاتے تھک جاتا ہوں، پیٹ نہیں بھرتا. حضور کی بد دعا قبول ہوئی. اس کے بارے میں جو فضیلت کی حدیثیں نقل کرتے ہیں وہ اتنے لپاڑی، اتنے جھوٹے، اتنے مکار، اتنے خبیث لوگ ہیں جن کی خباثت کی کوئی انتہا نہیں. محدثین کبار، امام احمد بن حنبل ہو یا امام اسحاق بن راہویہ ہو یا امام حاکم ہو یا امام عبدالرزاق ہو، تمام ائمہ متفق ہیں کہ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی وارد نہیں. امام نسائی تو اسی میں شہید کر دیے گئے اس حقیقت کو بتانے کی وجہ سے. اس لیے جو بدماش
اس دور میں اور اس سے پہلے دور میں بھی جو پیدا ہوئے ہیں اور جو صفائی پیش کرنے میں اور ظالم اور قاتل اور مجرم کی صفائی پیش کرنے اور دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خدا کی قسم وہ اپنی جہنم تیار کر رہے ہیں، اور وہ اپنی برزخ میں فرشتوں کی مار کے انتظار میں ہے، جب فرشتے ان کو کوڑے بھی ماریں گے، ہتھوڑے بھی ماریں گے، اور کہیں گے تو قاتل کا ساتھ دے رہا تھا۔ قرآن نے کہا نہیں تھا کہ جو ایک مومن کا بھی قاتل ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ وہ بدماش، وہ مجرم اور خبیث جس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا، جس نے اہل بیت کو قتل کیا، جس نے عظیم تابعین کو قتل کیا، اس پر فخر کرتا رہا اور ایک ظالمانہ حکومت قائم کی، اور وہ جہنم کا داعی تھا، تو اس کے دفاع میں بے شرم و بے حیا شیطان کی اولاد لگا ہوا ہے، اپنی جہنم بھڑکا رہا ہے۔ خوب یاد رکھو، قرآن صاف بات کرتا ہے، بے لاگ بات کرتا ہے۔ جب قرآن کی زبان بولی جائے گی تو حقیقت آشکارا ہو جائے گی، ہر بات کھل کر سامنے آ جائے گی، اور جو قرآن پاک سے کترائیں گے اور جھوٹی تعویلیں کریں گے وہ جہنمی ہے، مجرم ہے، خبیث ہے۔ اس امت کو چاہیے کہ چوکنا ہو جائے، کیونکہ اس طرح کے بدماش پھیل گئے ہیں جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں اور نبی کے قاتلوں کی تعریف کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا کہ جو علی سے جدا وہ مجھ سے جدا، جو علی سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، جو علی کو گالی دے گا مجھے دے گا۔ ممبروں پر 60 سال جن بدماشوں نے حضرت علی بن ابی طالب کو گالیاں دی، ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ نبی کو گالی دیتے تھے، انہوں نے نبی سے جنگ کی، اور نبی نے فرما دیا تھا جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ نبی نے اعلان کر دیا تھا کہ پہچان لینا کہ علی سے الگ کون ہے، وہ منافق ہوگا۔ یہ ہے وہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب قرآن کو بھی کوئی نہ مانے، ڈھیٹ ہو، بدماش ہو، ضدی ہو، شیطان اس کا استاد ہو، وہ ابلیس کا شاگرد ہو، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ اللہ ہی علاج کرے گا۔ بہرحال آج کے درس میں قتل خطا اور قتل عمد، عمد کہتے جان بوجھ کر قتل کرنا، اس کا ذکر ہے۔ اور میں نے بتایا کہ ابو بکر صدیق نے صحابہ کو قتل کیا، بے شمار صحابہ کو قتل کیا، کیونکہ وہ باغی ہو گئے تھے۔ علی نے قتل کیا ان کو جو باغی تھے، اور جو باغی تھے انہوں نے صحابہ کو قتل کیا، تابعین کو، اہل بیت کو، کیونکہ وہ ظالم اور جہنم کے داعی تھے، اور یہ بھی نبی نے بیان فرمایا۔ تو اب نبی کی باتوں کو نبی کے منہ پہ مارا جائے؟ بدماش جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، سنت کے قاتل، نبی کے قاتل، نبی کے صرف گستاخ نہیں، نبی کا کلیجہ پھاڑنے والے، سینہ چھلنی کرنے والے، وہ فراڈی اہل سنت جو ناصبی ہی صرف نہیں ہے، بڑے مجرم قاتل جہنمی ہیں، ان کے بارے میں قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیثیں کہتی ہیں۔ لیکن ایک بھیڑ ہے جس کو گمراہ کر دیا گیا ہے، پاگلوں کی بھیڑ، مجنونوں کی بھیڑ، منافقوں کی بھیڑ ہے۔ اس بھیڑ میں کوئی مومن پھنس جائے تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں ارے شیطانوں کے مجموعے اور ابلیس کے جتنے بھی تعلق رکھنے والے اس کے شاگرد اور اس کے چیلے چپاٹے ہیں، وہ ایسوں کے خلاف ہوتے ہیں جو نبی کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، کیونکہ ان کے نظریات ٹوٹتے ہیں، ان کا نظام ابلیسی ٹوٹتا ہے، ان کا نظام دجالی ٹوٹتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے دفاع میں وہ اپنی جانیں دیتے ہیں۔ حقائق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور ہر مسلمان کو یہ آیتیں یاد رکھ لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے، تاکہ اس کے علاوہ کوئی بات چلنے نہ پائے۔ قرآن کی بات چلے گی وہی آخری اور قطعی ہوگی۔ ایک مومن کا بھی جو قاتل ہے وہ جہنمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جو صحابہ کا قاتل ہے، اہل بیت کا قاتل ہے، تابعین کا قاتل ہے، اس سے تو قصاص ہزاروں مرتبہ لیا جائے گا، ہزاروں مرتبہ قصاص لیا جائے گا، اس کی بوٹی بوٹی کاٹی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی سزا دی جائے گی۔ یہ قرآن کہتا ہے، کوئی ملا نہیں کہتا، کوئی مفتی نہیں کہتا۔ تو وہ مفتی جو اس سے ہٹ کر بات کرے، وہ ملا جو اس سے ہٹ کر بات کرے، وہ بھی یاد رکھو کہ وہ ابلیس کا شاگرد اور شیطان کی اولاد ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انہیں سمجھنا ناگزیر ہے، کتنی شخصیت کو چن چن کے ہٹایا گیا۔ اور ابو الفدا ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی دوسری جلد میں یہ بات لکھی ہے، امیر شام نے اپنی زبان سے اعتراف کیا، جسے ابو الفدا معروف ترین تاریخ ہے البدایہ والنہایہ یا تاریخ ابن کثیر، کہا کہ میں خدا سے اپنی بخشش کی توقع کر سکتا تھا اگر اپنے بیٹے کو ولی عہد منتخب نہ کرتا، اور جب مغیرہ بن شعبہ نے یزید کی ولایت یادی کا مشورہ دیا تو اس کے بعد پلٹ کر مغیرہ جب گھر کی طرف چل رہا تھا تو ہنستا ہوا آ رہا تھا، اور اپنے بیٹے عروہ سے کہا کہ آج میں نے امیر شام کو ایک ایسے گڑھے میں پھینک دیا کہ قیامت تک نہیں نکل پائے گا۔ اصحاب شورا میں سے آخری بڑی شخصیت جناب سعد ابن ابی وقاص، جن کی رحلت اور وفات 56 ہجری میں ہوئی، تو یہ بڑی رکاوٹ تھی۔ آپ خود دیکھیے، اور ان سے بھی بڑی رکاوٹ خود ام المومنین ہے، اور ان سب سے بڑی رکاوٹ خود امام حسن مجتبیٰ ہیں۔
صابات کے مقام پر جو سلو نامہ تحریر کیا گیا جس کی 6 شرائط ہے، اور 6 میں سے ایک شرط ہے کہ تم جب تک زندہ حکومت کرو، لیکن تمہیں اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولیعہد منتخب کرنے کی اجازت نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ امام حسن مجتبی کے ہوتے ہوئے اب یزید کی بات نہیں ہو سکتی، اور سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ اور اس گفتگو کے بعد امیر شام نے سمجھ لیا کہ جب تک حسن زندہ ہے یزید کی خلافت خواب ہے۔ یہاں سے اشعث بن قیس قندی کو خریدا، یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور اس سے کہا کہ اگر تم حسن مجتبی کو راستے سے ہٹا دو تو میں تمہیں بہت کچھ عطا کروں گا۔ تو کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ کہا کہ تم اپنی بیٹی کی قرابت داری کی بات کرو چل کے، اور جیسے کہا کہ اس نے وہی کلمات کے اشعث بن قیس قندی جو قبیلے کندہ کا سردار تھا چل کر امام حسن کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ حسن مجتبی میری سالہ سال سے یہ خواہش تھی کہ خاندان رسالت کے ساتھ میری نسبت برقرار ہو جائے اور یہ تعلق برقرار ہو جائے، استوار ہو جائے، اور یہ آپ کے ذریعے سے ممکن ہے۔ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ یقیناً انکار نہیں کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی جوہدہ کو اپنی زوجیت میں قبول کریں۔ اس انداز سے جب ایک فرد آپ کے گھر کے دروازے پہ آئے تو اب یہ کرامت انسانی کے خلاف ہے کہ حضرت انکار کریں۔ قبول کیا، اور یہیں سے پھر امام حسن مجتبی کی شہادت ہوئی۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ، اور امام حسن مجتبی کی شہادت پر شام میں رقص کیا گیا، اس لیے کہ سب سے بڑی رکاوٹ یزید کی ولایت عادی کے راستے میں خود امام حسن مجتبی۔ اس کے بعد پھر سعد بن ابی وقاص، امیر شام نے مدینہ میں آ کر جب بیعت کے لیے آغاز کیا تو خود سعد بن ابی وقاص سے ملاقات کی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ علی ابن ابی طالب پر آپ لعن نہیں کرتے ہیں، برا نہیں کہتے علی کو، اور دشت نام ترازی جو کی جاتی تو میں نے سنا کبھی آپ ٹوک دیتے ہیں، تو ایسا کیوں؟ یہ مسلم بن حجاج نے اور باقی بڑے بڑے محدثین نے اس بات کو لکھا ہے، صحیح مسلم میں اور حدیث کی بڑی کتابوں میں، کہا کہ میں نے پیغمبر کی زبان سے علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ ایسی باتیں سن رکھی کہ جب تک وہ میرے حافظے میں ہے میں علی ابن ابی طالب پر سب اعلان نہیں کر سکتا۔ یہاں پر کہا، غصہ آیا، لیکن اس سے پی کر کہا کہ اچھا چلو میں یزید کی ولایت عہدی کے سلسلے میں مدینے آیا، کم سے کم اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ قاطعانہ جواب دیا۔ عمر ابن سعد کا باپ ہے سعد بن ابی وقاص، اور عرب میں، حجاز میں اور اسلامی دنیا میں ان کی شخصیت اس لیے کہ یہ وہ 6 رکنی شورا جو دوسری خلافت کی آخری لمحات میں بنائی گئی تھی ان میں سے آخری فرد ہیں، تو لوگوں کی نگاہیں خود ان کی طرف بھی دیکھ رہی ہیں، غیر معمولی مقام ہے اس اعتبار سے۔ تو کہا کہ چے رسد کہ میں یزید کی خلافت کے سلسلے میں تمہاری مدد کروں، میں خود تمہیں بھی اس منصب کے حل نہیں سمجھتا تو اس نابکار کو کیسے خلیفہ مان سکتا؟ اور چھٹے دن ان کو ان کے محل میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ اب آپ دیکھیے، یہاں تک کہ بہت بڑی شخصیت ہے جناب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ اگرچہ کہ عبداللہ بن عثمان بن عامر جن کی کنیت ابو بکر اور جمہور کے پہلے خلیفہ ہیں، سواد اعظم کے پہلے خلیفہ، ان کے 2 فرزند ہیں جو حضرت اسماء بنت امیس کے بطن سے، ایک محمد بن ابی بکر جن کی ولادت 18 ذی الحج عید غدیر کے دن ہوئی، جنہیں مولا متقیان جن سے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ اگرچہ یہ ابی بکر کا فرزند ہے لیکن در حقیقت میرا بیٹا ہے۔ اور ان کو مولا متقی بہت وفادار ساتھی تھے مولا متقیان کے، اور حضرت نے مصر کا گورنر بھی بنایا، اور انہیں بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اس طرح سے شہید کیا گیا کہ شہید کرنے کے بعد پھر ایک گدھے کا پیٹ چاک کیا گیا، اور اس کا پیٹ چاک کرنے کے بعد ان کی لاش کو اس گدھے کے پیٹ میں رکھ کر سی دیا گیا، اور پھر اس گدھے کو جلا دیا گیا، اور پوری دنیا میں محمد بن ابی بکر کی قبر نہیں ہے، یہ محمد بن ابی بکر۔ اور ان کے دوسرے بھائی ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ بھی اسماء بنت امیس کے بطن سے۔ اسماء بنت امیس پہلے جناب جعفر ابن طیار کی زوجہ تھی، جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی، تو اس کے بعد یہ پھر ابی بکر کے عقد میں آئیں، اور پھر خلیفہ اول کی وفات کے بعد مولا متقیان نے ان سے عقد کیا۔ تو یہ 2 وہ بچے ہیں کہ جن کی پرورش خود مولا متقیان کے گھر میں ہوئی ہے، ایک محمد بن ابی بکر ہیں، دوسرے عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں۔ تو محمد بن ابی بکر تو حیات علوی میں شہید ہو گئے، اور عبد الرحمن بن ابی بکر وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بھرپور طریقے سے مسجد میں جا کر مخالفت کی، کہا کہ آپ خلفائے ما سبق کے طریقے سے انحراف کر رہے ہیں، جب انہوں نے اپنی اولادوں کو اپنا جانشین منتخب نہیں کیا تو آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ اور قطعی طور ان کے 1 لاکھ درہم دیا گیا ان کو کہ یہ لے لیجیے، یزید کی بیعت 1 لاکھ غیر معمولی رقم ہے۔ کہا کہ لا ابایع دینی بدنیاکم، میں ہرگز اپنے دین کو تمہاری دنیا کے عوض نہیں بیچوں گا۔ اور مروان بن حکم سے کہا گیا کہ یہ شخص بچنے نہ پائے، اور ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ وہاں سے سیدھے اپنی بہن کے گھر گئے ام المومنین کے پاس، اور
जब तक 3-4 दिन वहां उनके घर रहे तो जिंदा रहे, सलामत रहे। और चौथे 5वें दिन जैसे ही बाहर आए तो अगली शाम को इनको भी मरवा दिया गया। खुद उम्मुल मोमिनीन जिन्होंने बरमला आकर इख्तिलाफ किया और कहा कि आपको यह हक किसने दिया? कभी आप चले जाइए तो हम बैठकर इन मामला को तय करेंगे और उसमें आपकी राय का एहतराम किया जाएगा। लेकिन फिर बैठने के लिए जो जगह बनाई गई, आज आप ढूंढें, मुर्रिखीन से जाके पूछें कि जरा हमें उम्मुल मोमिनीन की कब्र बताइए कि कहां पे। पूरी दुनिया में उम्मुल मोमिनीन की कब्र नहीं है। यानी जमहूर के पहले खलीफा के 2 बेटे और 1 बेटी कत्ल हुए, और न एक बेटा मोहम्मद बिन नबी बकर, न उनकी खबर है न बेटी की खबर है। साद बिन नबी वक़ास, इमाम हसन मुश्तबा, उम्मुल मोमिनीन अब्दुर्रहमान बिन नबी बकर और सईद बिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो खुरासान के गवर्नर हैं। ये उधर खुरासान में तो पता चला कि मदीना में इसलिए आए हिज़्ब हाकिम और आकर बैत ले रहे। तो इधर से अमीर शाम वापस पलट के शाम पहुंचा तो उधर से सईद बिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान वहां सीधे खुरासान से शाम, और कहा कि मैं क्या सुन रहा हूं, जबकि मेरा बाप यजीद के बाप से अफजल, मेरी मां यजीद की मां से अफजल, और मैं खुद यजीद से अफजल, और हुकूमत भी आपको हमारी वजह से मिली है, मेरे बाप के खून के नाम पे मिली है। तो फिर मेरे होते हुए आप यजीद जैसे फर्द को कैसे खलीफा मुंतखब कर सकते हैं? तो क्या जवाब दिया? क्या जहां तक तुमने ये कहा कि तुम्हारा बाप यजीद के बाप से अफजल है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं। यकीनन तुम्हारा बाप यजीद के बाप से अफजल है, तुम्हारा बाप अमीरुल मोमिनीन है। और ये जो तुमने कहा कि तुम्हारी मां यजीद की मां से अफजल है, तो जाहिर है मैसूना का और नाइला का क्या मुकाबला है? तुम्हारी मां एक मोमिना खातून है और यजीद की मां एक अहले किताब ईसाई खातून। लेकिन जो तुमने तीसरी बात की कि तुम खुद यजीद से अफजल हो, तो ऐसे सही सुनो, पूरी दुनिया में कोई एक फर्द ऐसा वजूद नहीं रखता जो मेरी निगाह में मेरे बेटी यजीद से अफजल और बेहतर हो। फिर आप भी सुन लें कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं यजीद को कभी भी मसनद खिलाफत तक नहीं आने दूंगा। ये तेवर देके कहा अच्छा अभी आप खुरासान पहुंचे तो मैं आपकी तजवीज पर गौर करूंगा। खुरासान रवाना किया गया और 50 गुलामों को पीछे भेजा गया कि खुरासान पहुंचने से पहले सईद को कत्ल किया जाए, और उन 50 गुलामों के पीछे 100 गुलाम रवाना किए गए कि तुम इन 50 को कत्ल कर दो ताकि कातिल का सुराग ना मिले। और इसके बाद आप देखिए कि अपनी फौज का कीमती तरीन जर्नैल जिसकी वजह से अमीर शाम ने बड़ी जंगें लड़ी, अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद, ये बहुत शुजा था और 3 जंगों में इसने बहुत बुनियादी किरदार अदा किया। तो मस्जिद जामे उमवी में जब जुमा के दिन सब इकट्ठे थे, अहले दिमाश्क अहले शाम, पूछा मैं बूढ़ा हो गया हूं, बीमार रहता हूं, बताओ अब मैं किसे अपना नायब और जानशीन मुंतखब करूं? अमीर शाम के निज़ाम में ये ख्याल था कि सब के सब बिल इत्तेफाक मेरे बेटे का नाम लेंगे। लेकिन अजीब ये हुआ कि जैसे लोगों पर छोड़ा तो खिलाफ तवक्कुह सब ने अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद का नाम लिया। उस वक्त तो इस बात को पी लिया गया। लेकिन 5-7 दिन के बाद जब अब्दुर्रहमान को मामूली सी बीमारी हुई तो अपने यहूदी तबीब इब्ने अथाल को बुलाया गया कि इनको दवा दो, और जो दवा दी गई नतीजतन दूसरी शाम में अब्दुर्रहमान की मौत होगी। अपना जर्नैल फौज का सिपह सालार मरवा दिया गया। और जब इनके छोटे भाई मुहाजिर बिन खालिद बिन वलीद को पता चला कि इस तरह से मेरे भाई को कत्ल किया गया, तो ये अजीब किरदार है। यानी खालिद बिन वलीद के 2 बेटे, एक अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद, एक मुहाजिर बिन खालिद बिन वलीद, और दोनों जंग सिफ़ीन में आमने सामने, एक अमीर शाम की तरफ से फौज की क़यादत कर रहा है और दूसरा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ से फौज की क़यादत कर रहा है। 2 भाई हैं और दोनों आमने सामने, एक अली का साथ दे रहे, एक अमीर शाम का साथ दे रहे। तो जब मुहाजिर को पता चला कि मेरे भाई को इस तरह से कत्ल किया गया, गुलाम को साथ लिया और रातों रात ये पहुंचे शाम, और उस यहूदी तबीब इब्ने अथाल को कत्ल करके जब लौट रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अमीर शाम की मौत तक ये कैद में थे।